امی، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، آپ اس سے ملنے اور شادی کی بات بھی کر لیجیے گا، میں نے اپنی امی سے کہا۔ وہ اس وقت بڑے سے کمرے میں تاریکی کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ کل اس کو لے کر آنا یہاں، میں کر لوں گی۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں ان کے گلے سے لگ گئی۔ وہ ہمیشہ میری باتیں مانتی تھی۔ امی کچھ ضروری عمل کر رہی تھی، اسی لیے میں اب کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن جب میں نے سہیل سے بات کی کہ امی تم سے ملنا چاہتی ہیں تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی خاندان میں تھا، سو وہ اکیلا ہم سے ملنے چلا آیا۔ میں نے اور امی نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ امی نے اس کے لیے کافی گوشت بنایا۔ میں قدرے حیران ہوئی کہ وہ گوشت کیوں بنا رہی ہیں۔ خیر جب وہ آیا تو امی خوش دلی سے ملی۔ میں نے غور کیا کہ سہیل گوشت زیادہ کھا رہا تھا، باقی کھانے کی جانب اس کی توجہ کم تھی۔ ایک اچھا دن گزار کر وہ گھر چلا گیا، لیکن مجھے حیرانی تھی کہ امی نے شادی کی بات سہیل سے کیوں نہیں کی تھی۔ امی، آپ کو سہیل کیسا لگا؟ اس کے جانے کے بعد میں نے امی سے پوچھا۔ مجھے لگ رہا تھا امی اس سے مل کر خوش ہوں گی، لیکن ایسا نہ تھا۔ مجھے وہ پسند نہیں آیا۔ تمہاری اس سے شادی نہیں ہو سکتی، امی نے کہا۔ مجھے صدمہ لگ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ امی، میں جانتی ہوں ہم بہت امیر ہیں اور سہیل غریب ہے، لیکن وہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ انہوں نے کہا تم بہت بدھو ہو سدرا، ایک جادوگرنی کی بیٹی ہو کر تم یہ بھی نہیں سمجھ پائیں کہ وہ لڑکا انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ اپنی امی کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ کافی دیر میں حیرانی میں ڈوبی رہی۔ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ سہیل نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ مجھے شروع سے جنات سے نفرت تھی۔ سہیل نے اس کے باوجود خود کو انسان کہہ کر اپنا تعارف کروایا تھا۔ کبھی اس نے مجھے اپنا سچ نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس سے محبت کر لی تھی۔ اب مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں اس سے بدلہ لوں گی، میں نے امی سے کہا۔ امی کچھ سوچ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اگر تم سہیل جنزادے سے شادی کر لو گی تو ہم مزید امیر ہو سکتے ہیں۔ تمہیں بس شادی کا ڈرامہ رچانا ہے اور میں پھر اسے قید کر لوں گی اور بعد میں وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ اچھا، اور بدلے میں آپ مجھے وہ سب کچھ لے کر دیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنی امی سے کہا۔ میں نے اپنی محبت کا سودا کر لیا تھا۔ یوں جمعے کا دن نکاح کا دن مقرر کیا گیا۔ میں اور امی خوش تھے۔ سہیل اپنی طرف سے گواہ لے کر آیا تھا۔ وہ ایک جن زادہ تھا، یہی سوچ کر مجھے اس سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ امی نے ہمارے لیے ایک بڑے سے ہوٹل کا کمرہ بک کروایا تھا۔ ہم واپسی پر اس ہوٹل میں چلے گئے۔ میں نے بہت مہنگا اور روسی لباس پہنا ہوا تھا۔ اچانک سہیل نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ میری منہ دکھائی کا تحفہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ سب کرنا میری مجبوری تھی۔ نہیں، تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ نہیں بلکہ نیت دکھائی کا تحفہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس رات میں تمہاری اور تمہاری ماں کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں انسان نہیں ہوں، لیکن تم نے میرے سامنے جنات کی بہت برائیاں کی اور مجھ سے کہا کہ تمہیں جنات پسند نہیں ہیں۔ اسی لیے میں ڈر گیا تھا اور تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے تمہیں سچ نہیں بتایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری ماں جادو کرنی ہے اور دولت کی لالچ میں تم اندھی ہو جاؤ گی۔ اب یہ تمہاری سزا ہے۔ اس نے غصے میں کہتے ہوئے مجھے ایک کنگن پہنا دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کنگن نہیں بلکہ آگ ہے۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گیا اور ایک جگہ قید کر دیا۔ مجھے اپنی امی پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میری مدد ضرور کریں گی، لیکن وہ مجھے ڈھونڈ ہی نہ پائیں۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن وہ جنزادہ مجھے اس زندان سے لینے آیا اور کہنے لگا چلو میرے ساتھ۔ اس نے میرا روپ بدلا اور مجھے میری دنیا میں لے آیا۔ میں اپنے گھر آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا جس ماں کی وجہ سے میں اپنی محبت کا سودا کیا تھا وہ میرے بغیر بھی بہت خوش تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ میں دل سے شرمندہ تھی۔ اس جنزادے نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کی بیوی بن کر اس کی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ سو یوں میں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی اور برے کاموں سے توبہ کر لی۔